الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین،
میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اثر پر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر فیض و برکات کو برساتے ہوئے ہم سے چند دنوں کے بعد جدا ہونے والا ہے۔ یہ اس بابرکت مہینے کا الوداعی خطبہ ہے، اور ایک وہ وقت تھا کہ چند دن پہلے ہم نے اس کا استقبالی خطبہ یہاں پر آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی، اور اس کے استقبال کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی بشارت آپ کو سنائی تھی کہ اللہ رب العالمین اس رمضان کی پہلی رات کو ہی اپنے ایک ندا دینے والے منادی کو مقرر کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کو چاہنے والے، تیرے لیے نیکیوں کا موسم بہار آ گیا، اور برائیوں کے ارتکاب کرنے والے گناہگار، اب تیرے لیے بھی موقع ہے کہ تیری مغفرت کا سماع ہو گیا، آؤ اپنے رب کے حضور آ کر اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لو۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، لیکن اس بابرکت مہینے میں ان کی روٹین نہ بدلی، اور جس طرح انہوں نے سال بھر کے بقیہ ایام گزارے تھے، اسی طرح یہ قیمتی زندگی کے لمحات بھی انہوں نے گزار دیے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے، بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ جن کے دل میں تنگی پیدا ہوئی اور اس رمضان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے رہے، اور اس کے ایام، اس کے لیل و نہار کو شمار کرتے رہے، کس دن ختم ہو تو ہمیں آزادی ہو جائے، ہم آزادی سے کھا پی سکیں۔ ابھی تو چھپ چھپا کر ہمیں کام کرنے پڑتے ہیں، پھر ہم سب کے سامنے وہ کام بھی کریں جو اس رمضان میں بھی نہ چھوڑے تھے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ حقیقت ہے، ایسے بد نصیبوں کے لیے اگر انسانی قانون چلتا ہوتا تو یقیناً ان کے لیے یہ فیصلہ ہو جاتا کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا، ان کو جہنم کے قیدی اور اسیر بنا دیا جاتا۔ لیکن ہم کیا کریں، وہ تو مالک ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ ان کا بھی رب ہے، وہ جہاں پر ہمارا الہ اور معبود ہے وہ ان گناہگاروں کا بھی الہ اور معبود ہے، وہ جہاں اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں سے پیار کرتا ہے، وہیں پر وہ اپنے ان گناہگار بندوں سے بھی پیار کرتا ہے، اور بار بار وہ کہتا ہے، اے میرے بندو سنو، میں تمہارے لیے منتظر رہتا ہوں، میں تو آسمان دنیا پر ہر رات اتر کر کہتا ہوں، حل من مستغفر، حل من تائب، حل من دائن، حل من سائل حتی ینفجر الفجر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وہ رب ہر رات کو دنیا پر آ کر یہ کہتا ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی میری طرف رجوع کرنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی سائل سوال کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا، یہاں تک کہ فجر کی اذان بلند ہو جاتی ہے اور میرا رب خود سجائے دیتا ہے۔ اور یہ انسان اگر اپنے گناہوں کو لے کر اس اللہ کے سامنے آ کر ایک دفعہ کہتا ہے، اللہم اللہم، اے اللہ میں تیرے در پہ آ گیا، میں گناہوں کی گٹھری اٹھا کر آ گیا،
بلکہ گناہوں کے سمندر لے کر آ گیا، میں تیرے پاس آ گیا، اے میرے مولا کریم مجھے معاف کر دے۔ یہ اپنے رب کو ایک دفعہ پکارتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں میرا اللہ رب العالمین اس کے ایک دفعہ پکارنے کے جواب میں 3 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ مانگ تو صحیح، کیا مانگتا ہے؟ گناہ، تیرے گناہوں کے متعلق تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ گناہگار میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، مجھے پتہ ہے میں نے تیرے اندر یہ طاقت اور استطاعت رکھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اے میرے بندے، اسی لیے تو میں نے تو روزانہ کے روزمرہ کے طور پر بھی تیرے گناہوں کے بخشش کے بہانے تراش رکھے تھے، تیرے لیے ایسے وسائل بنا رکھے تھے، اور تو ان نیکیوں کو کرتا، تو اگر گناہوں سے بچتا تو میں تیرے صغیرہ گناہ ویسے ہی تیرے معاف کرتا رہتا۔ لیکن پھر بھی تو آیا ہے میرے دربار پر اور مجھے پکارتے ہے تو میں کہتا ہوں خیر الخطائین، تو سب سے بہترین خطا کار ہے، تو نے میری طرف رجوع کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اپنے رب کے پاس جا کر اپنے رب کے حضور گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، میرا اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، اپنے ملائکہ کے سامنے وہ یباہی کرتا ہے، یعنی فخر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا لیکن اس کو پتا تھا اس کا رب ہے جو غفور الرحیم ہے، جو اس کو بخشنے والا ہے، اور میرا کنڈا کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس نے پھر میرے بندے نے گناہ کیا اور پھر یہ میرے پاس آتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے پھر غلطی کی، لیکن اس کو علم ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے بخشنے والا ہے، اور اس لیے میرے پاس آتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی بیان کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرا اللہ رب العالمین کہتا ہے یا بنی آدم، یا بنی آدم انک دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے میرے بندے، جب تو گناہ کر کے آتا ہے اور مجھے پکارتا ہے، مجھے امید کرتے ہوئے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، تو میرے پاس آتا ہے علی ما کان فیک۔ اللہ اللہ، علی ما کان فیک، جیسا بھی گناہ ہے تیرا، جس طرح بھی تیری حالت ہے، تو آیا ہے میرے پاس، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تیرے گناہ کیسے ہیں۔ دنیا والے کہتے تھے تو حرام خور ہے، دنیا والے کہتے تھے تو سود خور ہے، دنیا والے کہتے تھے تو فراڈیا ہے، دنیا والے کہتے تھے تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، دنیا والے کہتے تھے تو نمام ہے، چغلی خور ہے، لیکن تو میرے پاس آیا ہے تو میں تجھے کہتا ہوں تو میرا بندہ ہے، تو نے مجھے پکارا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ علی ما کان فیک، جیسا بھی تیرا گناہ تھا تو نے مجھے پکارا ہے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے بخش دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سنو سنو آگے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم، اے میرے بندے، اگر لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کتنے گناہ تو نے کیے؟ کہا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمانوں کی طرف بلند ہونے لگے اور آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے اور آسمان کی حدوں کو چھونے لگے، فرمایا پھر بھی تو میرے پاس آتا ہے اور آ کر مجھے کہتا ہے اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ کہا غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے تب بھی معاف کر دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیو، یہ میرا مولا کریم قرآن مجید میں یہ اعلان کرتا ہے یا عبادی الذین
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ اللہ میرا مولا کریم یہ اعلان کرتا ہے، اے میرے بندو قربان ہو جائیں، اس آیت کا آغاز تو دیکھو، میرا اللہ کیا کہتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، مخاطب تمہارے گناہوں سے نہیں کیا کہ اور ڈاکو، وہ چور اور راہزن اور سود خور، نہیں، بلکہ کہا یا عبادی، جو بھی ہے تو جتنا بھی گناہگار میری بندگی سے باہر نہیں ہے، تو میرا بندہ ہی ہے، اس لیے کہا یا عبادی پیار اور محبت سے، اے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تو نے گناہوں کی حدوں کو وہ چھو لیا ہے، بلکہ تو نے تو میری قائم کردہ حدود سے باہر نکل گیا، تجاوز کر چکا ہے، تب بھی میں کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں معاف کرنے والا، کیونکہ تیرا گناہ جیسا بھی ہو، کتنا بڑا ہوگا، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت سے زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو آ میرے پاس، میرا دروازہ تو کھٹکھٹانا، اگر تو مانگے گا نہیں میں دوں گا کیسے، تو آ تو صحیح نا، اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، میرا اللہ رب العالمین رات کو اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن بھر یہ گناہ کرنے والا، دن بھر یہ جھوٹ بولنے والا، دن بھر یہ غیبت کرنے والا، دن بھر یہ چغلی کرنے والا، دن بھر حق طلبی کرنے والا، یہ دن بھر میرے رب کے احکامات کو توڑنے والا، یہ دن بھر میرے رب کی رحمتوں سے استفادہ کر کے، طاقت اور توانائی حاصل کر کے میرے غریبوں، میرے مزدوروں پر اور میرے کمزور بندوں پر ظلم و ستم کرنے والا، یہ آئے تو صحیح، آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف تو کرے، اپنے رب کو پکارے تو صحیح، میرا رب کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح میرا رب صبح ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اور میرے بندے رات کی تنہائی میں تو نے کیا کیا گناہ کیے، کن کن کی معصیتوں کا تو نے ارتکاب کیا، آؤ تو صحیح میرے پاس آؤ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میں جانتا ہوں میرے بندو تم صبح و شام گناہ کرتے ہو، صبح و شام میری نافرمانی کرتے ہو، لیکن آؤ فاستغفرونی، آؤ میرے پاس مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایسے نہ سمجھنا جیسے تم نے گناہ کیا اور تم نے بلا دیا، حالانکہ طرز عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ نیکی کر کے بلا دو، نیکی کے پیچھے نہ چلو، یعنی نیکی کرنے کے بعد، کسی پر احسان کرنے کے بعد اس احسان کو نہ جتلاؤ، لیکن ہمارا طرز عمل آج یہ ہو گیا، اگر کوئی کسی کے ساتھ چھوٹا موٹا معاملہ کر بھی دیتے ہیں تو اس کے پیچھے چل نکلتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں، فلاں موقع پر میں نے ایسے کیا، فلاں موقع پر اس نیکی کو نہیں بھولتے، اور گناہ اتنے بڑے بڑے کرتے ہو اور کبھی تم نے یاد بھی نہیں کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم نے بلا دیا تو وہ تمہارا رب اس نے بھی بلا دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب جو ہے وہ کبھی تمہارے گناہوں سے غافل نہیں ہوتا۔ لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، یہ ظالم جو ہے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، وہ یہ گمان نہ کرے کہ ان کا رب غافل ہے، نہیں، وہ میرا مولا کریم صرف غفور الرحیم ہے، وہ مولا اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو مہلت دے رہا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے 25 دن گزار دیے، 26واں دن بھی گزار رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج
یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ہم آپ کو مایوس نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ایک ماحول بن چکا ہے۔ یہ خطبۃ الوداع ہے، سال کے بعد اس کو پڑھ لو، بس کافی ہے۔ یہ صرف ایک جمعہ سال بھر کے خطبات جمعہ سے مستغنی کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے بھی بہت سارے ساتھی آئے ہوں گے۔ دوستو اور بھائیو، ہم آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے صرف یہ گزارش ضرور کرتے ہیں، اپنے اس خطبۃ الوداع، رمضان المبارک کے اس خطبۃ الوداع کو، اس جمعے کو اپنا آخری جمعہ نہ بناؤ، بلکہ اس کو اپنا پہلا جمعہ بنا لو۔ اگر تم اس سال میں آج ہی آئے ہو تو اس سے آغاز کر لو، اور آئندہ کبھی تمہاری نماز اور تمہارے جماعت خطبات جمعہ نہیں چھوٹنے چاہیے۔ میرے رب کے پاس آؤ گے اس انداز سے تو میرا مولا کریم کیا فرماتا ہے، قربان ہو جائے۔ ابھی تو تم نے سنا کہ میرا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ تمہارے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، ما بین السماء والارض، اگرچہ یہ زمین و آسمان کا خلا پر کرنے لگے، تب بھی میرا مولا تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن آؤ سنو، میں تو سورۃ الفرقان کی جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں، یقین جانے میرا رب حقیقت ہے، پھر ہمارا دل لگ جاتا ہے، اے اللہ ہم کتنے قاصر ہیں، ہم کتنے تیرے نافرمان اور خطا کار بندے ہیں، تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تو ہمارے بارے میں یہ اعلان کرے کہ الا من تاب وآمن، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ جنہوں نے ترجمہ سمجھ لیا، یقین جانے ان کے ایمان بلندیوں کو چھونے لگے کہ یہ اللہ ہے، یہ ارحم الراحمین مولا ہے، اور ہم اس کے در سے دور ہو گئے۔ آج ہم نے اپنے اس رب کو بلا دیا جو رب یہ کہتا ہے، اے میرے بندے تو آ تو صحیح، تو میرے در پہ آ تو صحیح، میرا دروازہ کھٹکھٹا تو صحیح، اے میرے بندے آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر صحیح، میں تیرا رب ایسا غفور الرحیم ہوں، تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں تیرے گناہ معافی نہیں کروں گا بلکہ تیرے گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ رب ہے جو تمہیں صبح و شام آوازیں دیتا ہے، اے میرے بندو آؤ تو صحیح میرے پاس، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو آؤ بھائیوں، یہ رمضان کے چند ایام رہ گئے، یہ مغفرت کی گھڑیاں، اور خصوصی طور پر آج کی رات 27ویں رات، اور اس کے متعلق بہت سارے اثر موجود ہیں کہ راج قوم بہت سارے اثرات ایسے ہیں کہ جو صحابہ اکرام سے منقول کہ یہی وہ رات تھی جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، آؤ اس رات میں اپنے رب کے حضور آ کر گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لو، پتہ نہیں دوبارہ تمہاری زندگیوں میں یہ رمضان آئے یا نہ آئے، یہ قیمتی لمحات دوبارہ تمہاری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ شیطانی وسوسہ آتا ہے، پچھلے سال بھی ایسی باتیں ہوئی اور ہم زندہ رہے، یہ رمضان بھی پا لیا، یہ باتیں اب بھی ہو رہی ہیں اور اگلے سال بھی ہم ایسے رمضان کو پا لیں گے۔ نہیں نہیں دوستو، آپ اپنے دوستو احباب کے اپنے ماحول میں دیکھو، اپنے خاندان میں دیکھو، اپنے گاؤں اور اپنے شہر میں دیکھو، کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان آپ کے ساتھ اسی مسجد میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ یہ خطبات سن رہے تھے، یہ رمضان کے روزے رکھ رہے تھے، لیکن آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے آئندہ رمضان میں ہم ان میں سے شامل ہو جائیں، ہم ان کے ساتھ جا کر شریک ہو جائیں۔ اس لیے بھائیوں، موقع غنیمت ہے، آ جاؤ میرے رب کے حضور اور آ کر اپنے رب سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے طائع بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوستو اور بھائیوں، ابھی آپ نے توبہ کے حوالے سے کچھ باتیں سنی کہ ابھی موقع ہے اپنے رب کے حضور آؤ، اور یہ بھی حدیث ہے کلو بنی آدم خطاء، ہم میں سے کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ میں معصوم ہوں، شاید میں بڑا نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں نے رمضان کا قیام بھی کیا، رکوع و سجود بھی کیے اور روزے بھی رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کی، بڑا صدقہ و خیرات بھی کیا، مجھ سے شاید کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہے. یہ میرا رب فیصلہ فرما رہا ہے کل بنی آدم خطاء، یعنی ہر انسان جو ہے آدم کا بیٹا وہ غلطی کرنے والا خطا کار ہے. انبیاء کی جماعت کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا، اس لیے معصوم بنا دیا. ان کے علاوہ کوئی انسان اس کائنات میں نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہیں ہوتے. اس لیے آؤ اپنے رب سے معافی مانگو، رجوع کرو اس کی طرف. میرا اللہ رب العالمین شیطان نے جب چیلنج کیا تھا نا کہ اے میرے رب، میں اس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں فَبِعِزَّتِكَ وَبِجَلَالِكَ، میں تیرے جلال کی، تیری عزت و عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اغویہ عبادک، میں جہاں تک ہو سکا تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. اور میرے اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اور جب تو گمراہ کرے گا اور میں بھی اپنی عزت اور عظمت کی اور اپنے جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لا أزال ان اغفر لهم فاستغفرونی، کہا جب تک یہ میرے بندے گناہ کرنے کے بعد، تیرے بہکاوے اور وسوسے میں آنے کے بعد، جب جب یہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے اور پھر میرے پاس آ کر اپنے ان گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگیں گے، میں اسی وقت ان کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. تو یہ میرے اللہ نے شیطان کے جواب میں کہا تھا. اس لیے بھائیو آؤ اور اللہ سے توبہ کرو. اس توبہ کی شرائط بیان کی گئی ہیں. اگر حقوق اللہ میں اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے، اللہ کی حق تلفی کی ہے، تو پھر 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلے تو اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہو جاؤ، اور دوسری شرط کہ عزم کرو کہ دوبارہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اور عزم ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے دل میں تو یہ ہے کہ ابھی یہ اعتراف کر رہا ہوں اور یہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن دل میں ہے کہ تو یہ معاف کر کے دیکھ پھر میں یہ گناہ کروں گا. ایسا عزم نہیں، ایسا عزم کہ جو ایسے دودھ دھویا ہوا جو ہے تھنوں سے باہر آ جائے، دوبارہ ان تھنوں میں واپس نہیں جاتا. ایسا عزم، پختہ عزم کہ اب دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. ہاں اور ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا، دوبارہ یہ گناہ، یہ غلطی کا ارتکاب نہیں کروں گا. یہ عزم کیجئے اپنے رب کے حضور آ کر، اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کیجئے، ثبوت پیش کیجئے کہ ہم نے سچی توبہ کر لی ہے، توبۃ نصوحا. اور اگر آپ نے بندوں کی حق تلفی کی ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے ہم نے معافی مانگ لی ہے تو بندوں کی معافی ہو گئی. نہیں، یہ پہلی 3 شروط کے ساتھ ساتھ چوتھی شرط بھی ہے کہ اگر ان کا حق تم نے مارا ہے اور وہ حق ایسا ہے کہ وہ واپس کرنا، یعنی اس کا واپس کرنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے واپس، تو پھر اس کو واپس کرنا چاہیے. ممکن ہے اس کا واپس کرنا تو اس کو واپس کیجئے، اس کا حق وہ دے دیے اس کو. اگر ایسا حق نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر معافی مانگیے، اس سے حق معاف کروائیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آپ کی سچی توبہ ہو اور آپ جو ہے نجات کا پروانہ لے کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا ہی توبہ کرنے والا بنائے.
اور اللہ ایسے خوش نصیبوں سے بنا دے۔ دوستوں اور بھائیوں، کچھ صدقۃ الفطر کے حوالے باتیں تھیں، لیکن میں اختصار سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو ساتھیوں نے ایک سوال کیا تھا اس کے حوالے سے کہ بعض لوگ جو یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ صدقۃ الفطر جو ہے صرف ان لوگوں پر ہے جو صاحب نصاب ہیں، یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کہیں پر ایسی حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض، ہر مسلمان پر۔ اور پھر بلکہ اسی حدیث کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ وہ ذکرن او انثی، وہ مذکر ہے، وہ مرد ہے، چاہے وہ خاتون ہے، چاہے وہ حر او عبدا، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، یعنی ہر مسلمان پر وہ صدقہ واجب ہے۔ آپ نے تو پہلے الفاظ ہی ایسے بیان کر دیے، لیکن پھر اس کے بعد وضاحت بھی فرمائی کہ ہر مسلمان پر، بلکہ جو صدقۃ الفطر وصول کر رہے ہیں ان کے پاس صدقۃ الفطر جمع ہو گیا تو ان کو بھی آگے نکالنا ہے، یعنی کسی کو معاف نہیں ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کی ایک حکمت یہ ہے، جہاں پر مسکینوں کو، غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا یہ مقصود ہے، وہیں پر ایک مقصد یہ بھی ہے، جیسے میرے آقا نے فرمایا طہرۃ للصائم، یہ روزے دار جو ہے نا، یہ روزہ رکھنے کے باوجود انسان ہے، اس کو پھر بھی اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹی موٹی، جو اس کے ذہن میں نہیں تھا، گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس سے وہ معصیت کا ارتکاب ہو گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، تو میرے اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنا دیا کہ میرے آقا فرماتے طہرۃ للصائم، یہ صائم کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یعنی اس کی یہ چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں اللہ اس صدقۃ الفطر کے ساتھ اس کی معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں، اس لیے یہ حکمت ہے، اس لیے سارے مسلمانوں پر یہ فرض ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا تو ان کے لیے دعا کیجیے۔ ایک بھائی نے اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا، ان کے لیے دعا کیجیے۔ پاکستان سے ایک ہمارے بھائی نویر صاحب، انہوں نے کہا میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ اس طرح بے شمار ساتھیوں نے کہا، جن بھائیوں نے کوئی دعاؤں کا کہا ہے ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی نیک دلی جائز تمنائیں پوری فرمائے، اور جن نیت سے انہوں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ ان نیتوں سے ان کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.